جب سلمان فارسی نے پوچھا مولا قبر میں کیا ہوگا، مولا علی نے آ کے قبر کے قریب فرمایا قم باذن اللہ، اے مردے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی، ایک جوان کفن میں لپٹا ہوا روتا ہوا باہر آیا، مولا علی کے قدموں پہ گرا۔ مولا علی کہنے لگے ایک جوان، اے جوان، سلمان تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ جوان سلمان کی طرف مڑا، سلمان مت پوچھ موت کیا ہے، میں بیمار تھا، ایک خطرناک شکل آسمان سے دکھائی دی گئی، میں نے کہا میں بیمار ہوں، تو کون ہے، مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا تو میری روح کیسے قبض کرے؟ کہ میں تیرے پاؤں سے تیری روح کھینچوں۔ اے سلمان، ایک مرتبہ پاؤں سے روح کھینچی، گھٹنے تک آئی، ایسے لگا پاؤں سے گھٹنے تک میرا کیما کیما ہونے لگا، گویا کوئی خنجر سے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا۔ میں چیخ رہا تھا آجا، کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ دوبارہ ملک الموت نے میری روح گھٹنے سے کھینچی، کمر تک آئی، اور میں نے چیخا مگر کوئی نہیں سن رہا۔ تیسری مرتبہ کمر سے روح کھینچی، گردن تک آئی، سارے نازک اعضاء یہاں ہے، جگر دل سب کیما کیما ہوئے۔ آخر اس نے روح میری گردن سے کھینچی، وہ درد آج تک باقی ہے۔ میں سمجھ گیا روح نکلنے کی وجہ سے میری آواز کوئی نہیں سن سکتا، چیخنا بیکار ہے۔ آئے اب میری میت کو لے کے چلے، میرے کپڑے اتارنے لگے، مجھے غسل دینے لگے۔ اے عزیزو، دعائے ابھی حمزہ سمالی میں امام سجاد فرماتے، لوگوں دعا مانگا کرو، میرے اللہ اس وقت مجھ پہ رحم کرنا جب میری میت کو غسل دیا جائے۔ اللہ، بڑی سخت منزل، کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے غسل کا پانی آگ میں بدل نہ جائے۔ او میرے اللہ، اس وقت مجھ پہ رحم کرنا جب میری میت کو غسل دیا جائے، اس وقت رحم کرنا جب مجھے کفن پہنا دیا جائے۔ عزیز آج یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ایک دن یہ ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں گے، پھر دعا مانگ نہیں سکتے۔ آج سجدے میں جتنی مرتبہ کہیں کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا بخش دے، مگر مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہتا ہے سلمان، ایک مرتبہ میرا جنازہ میرے گھر سے نکلا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بابا بابا کر کے رونے لگے۔ ہاں، وہ منظر اب بھی یاد ہے، یہ منزل سب نے دیکھی۔ آج کی رات انہی منزلوں سے آسانی سے گزرنے کے لیے لیلۃ القبر، لیلۃ القدر، لیلۃ القبر کے لیے ایک مرتبہ میرا جنازہ قبرستان کی طرف لے کے چلے، دل دہلنے لگا، وحشت سے میں مرنے لگا، دنیا سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میری میت قبر میں لٹائی، سلمان ایسے لگا میں آسمان سے آ کے زمین پہ گرا ہوں۔
ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر مٹی کے منوں کو میرے اوپر ڈال رہے ہیں. ہزاروں من مٹی میرے اوپر ہے. ایک مرتبہ قبر تیار ہو گئی. میری اولاد چلی گئی, دوست چلے گئے, بھائی چلے گئے. میں نیچے قبر سے چیخ رہا ہوں, او میرے بیٹے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ, میرے بھائی. قبر بہت وحشتناک. سب چلے گئے. سلمان, میرا منہ خاک میں ہے, میں رو رہا ہوں. ایک مرتبہ قبر کے کونے سے آواز آئی, اب رونے سے کیا فائدہ, جس دنیا میں تجھے رونا تھا وہاں تو ہنس ہنس کے آئے ہو, زندگی برباد کر کے آئے. قبر میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تو روتا دنیا میں تو تیرے گناہ مٹ چکے ہوتے. آج رونے کی رات. جو آج نہیں رویا وہ قبر میں روتا رہے. میں نے کہا تم کون ہو؟ منکر نکیر. انہوں نے کہا نہیں, ہم منکر نکیر نہیں ہیں, ہم دوسرے فرشتے. میں نے تمہارے بارے میں نہیں سنا. فرشتے جواب دیں گے, یہ آیت قرآن پڑھیں گے. کیا یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ خدا قرآن میں کہتے ہم گنہگار کے ہاتھ سے گناہ لکھوا کر اس کی گردن میں ڈالیں گے. کہا میں نے پڑھی تھی مگر غور نہیں کی. اٹھ کے بیٹھ, ہم آئے ہیں گناہ لکھوانے. کہتے سلمان یہ بڑی سخت منزل. مجھے اٹھا کے بٹھا دیا. میں نے کہا میں کیسے لکھوں گا, نہ کاغذ ہے نہ قلم. کفن کو پھاڑ کے میرے سامنے رکھا, یہ کاغذ ہے, انگلی شہادت کی قلم. فرشتے کہنے لگے تازہ بالغ ہوا تھا فلاں جگہ پہ, یہ گناہ تو نے کیا تھا یا نہیں؟ ہاں میں رونے لگا, کاش یہ گناہ دنیا میں یاد آتا, کاش دنیا میں توبہ کر کے آتا. اللہ آج گناہ کر یاد کرنے کی رات. لکھتا گیا خون کے آنسو, روتا رہا. فرشتوں نے کہا یاد ہے فلاں جگہ فلاں وقت فلاں شہر آنکھ سے یہ گناہ کیا تھا. ہاں روتا گیا, گناہ لکھتا گیا. اے خدا کاش دنیا میں رو کر آتا, توبہ کر گیا. ایک ایک گناہ لکھواتے گئے, آنکھ کے گناہ, زبان کے گناہ, ہاتھ کے. تبھی مولا علی کہتے حاسبو قبل ان تحاسبو, مرنے سے پہلے گناہوں کا حساب کر لیں. آج حساب کتاب کی رات ہے, سارے گناہوں کو مٹانے کی رات. سلمان سارے گناہ میں نے لکھ لیے. اب وہی کفن کا ٹکڑا میری گردن میں رکھا, باندھا. جیسے کفن کا ٹکڑا میری گردن میں آیا, ایسے لگا پہاڑ میری گردن میں آ گیا. میرا منہ جا کے زمین پہ گرا. او فرشتوں میں پہلے ہی عذاب میں ہوں, یہ میرے گردن میں پہاڑ کیوں ڈالا؟ کہا یہ تیرے گناہوں کا وزن ہے. عزیزو لمبا سجدہ, تھک جائیں سر اٹھا لے پھر سجدے میں جائیں, بہترین عبادت. اللہ کے رسول فرماتے سجدے میں جا کے رو تاکہ تمہارے پیٹھ پہ گناہوں کا وزن ہلکا ہو جائے. خدا نے موقع دیا کہ گناہوں کو مٹا. استغفر اللہ ربی واتوب